बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग का फैसला हो चुका है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अमेरिकी फौजी जनरल्स के साथ ईरान से लड़ने की एक इंतहाई अहम मीटिंग की है और अमेरिका के ताकतवर लड़ाका जहाज इसराइल के अंदर पहुंच चुके हैं। जो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती राउंड था वो भी कोई ज्यादा मुस्बत नहीं रहा है और अमेरिका तक मार करने वाले मिसाइल ईरान छोड़ने को तैयार नहीं है और अमेरिका की फौज भी इसराइल पहुंच चुकी है और अमेरिका जंग से तबाह हो सकता है। अमेरिका के कई साबिक फौजी जनरल्स और अहम तरीन ओहदेदारों ने ट्रंप को खबरदार कर दिया है। क्या रमजानुल मुबारक में इराक की तरह ईरान पर अमेरिका हमला करने जा रहा है? क्योंकि 24 साल पहले रमजान ही के दिन, रमजान ही में 17 रमजान मुबारक को इराक पर अमेरिका ने हमला किया था। क्या वाकई ईरान पर भी हमला रमजान में होने जा रहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला कर लिया है? चुनांचे अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का जो तीसरा राउंड है वो जेनेवा के अंदर हुआ। इस राउंड के खत्म होने के फौरी बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने फौजी जनरल्स को अपने पास बुलाया। चुनांचे जो अमेरिकी फौजी इदारा सेंटकॉम है, यानी मशरिक़ वस्ता में या ईरान के खिलाफ जंग के लिए जो फौजी इदारा काम कर रहा है उसका नाम है सेंटकॉम। ब्रॉड कॉपर उस इदारे का चीफ है। उसने और अमेरिकी फौज के तमाम मुसल्लह अफवाज के जो चीफ हैं जिनका नाम जनरल डैनियल केन है, इन दोनों ने मिलकर अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात में ट्रंप के अलावा नायब अमेरिकी सदर मौजूद था, वजीर दिफा पैट हेग्सेट मौजूद था, मार्को रूबियो जो वजीर खारजा है वो मौजूद था और CIA का जो डायरेक्टर है रेडक्लिफ वो मौजूद था और दीगर अहम हसास तरीन ओहदों पर जो अमेरिकी फौजी हैं वो मौजूद थे। तो ये जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में ईरान के खिलाफ अमेरिका किस तरह का हमला करेगा इस पर बात हुई है। कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो ईरान के अगेंस्ट अमेरिकी फौज इस्तेमाल कर सकती है? जी हां, सेंटकॉम के जो कमांडर हैं जनरल ब्रॉड कॉपर, उन्होंने अमेरिकी सदर ट्रंप को मुख्तलिफ तरह के ऑप्शंस बताए हैं। बाज अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एक मुकम्मल फुल स्केल जो वॉर है उसका ऑप्शन भी दिया गया है, जिसमें अमेरिकी फौजें जमीनी तौर पर ईरान में उतर जाएं और अमेरिका के बाहरी जहाजों से बमबारी हो, जंगी फाइटर जेट से बमबारी हो और इसके अलावा पड़ोसी नेबर कंट्री जो ईरान के हैं वहां से हमला कर दिया जाए। तो मुख्तलिफ तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं। लिमिटेड स्ट्राइक का ऑप्शन भी दिया गया है, सिर्फ न्यूक्लियर जो तंसीबात हैं और मिसाइलों की जो साइट्स हैं और फौजी अड्डे हैं उनको टारगेट करने का भी ऑप्शन दिया गया है। और इसी तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर और बाकी मरकजी क़यादत को टारगेट करके उनको हटाकर ईरान पर वेनेजुएला की तरह कब्जा करने का भी प्लान बताया गया है। तो अमेरिकी सदर ट्रंप जो फौजी मीटिंग हुई है उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन से मुतमईन रहे हैं। यह अमेरिकी मीडिया की, इसराइली मीडिया की रिपोर्ट है। अब यह कहा जा रहा है कि जो मुज़ाकरात हुए थे, क्या वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं? यानी जो जनेवा के अंदर कल एक तवील मुज़ाकराती राउंड हुआ है और उसमें काफी घंटों की डिस्कशन हुई है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराग़ची ने तो यह कहा है कि हमारी अब तक की सबसे बेहतरीन नशिस्त यही थी और मुख्तलिफ इसराइली अमरीकी मीडिया बता रहा है कि ईरान ने जो अमेरिका के सामने ऑप्शंस रखे हैं वो अमेरिका की शराइत को पूरा नहीं कर रहे हैं। मसलन ये आप एक खबर देखें, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, उसने ये दावा किया है कि ईरान की जोहरी तजावीज़ अमरीकी मुतालबात को पूरा नहीं करती हैं। ईरान ने अमरीका को माशी मुराआत की लालच दी है कि ईरान के अंदर अमरीका अपनी कंपनियों को भेजे, तेल और गैस में सरमायाकारी करें और हम ईरान को बेचेंगे और डॉलर में तेल बेचेंगे। इस तरह की तजावीज़ ईरान की तरफ से दी गई हैं। दूसरी तरफ ईरान ने अपने जोहरी प्रोग्राम को मुकम्मल ख़त्म करने या मुकम्मल यूरेनियम की अफजूदगी तर्क करने से इनकार किया है और यह कहा है कि हम मखसूस मुद्दत तक के लिए यूरेनियम की इनरिचमेंट छोड़ सकते हैं, अपने जोहरी साइट्स और तनसीबात की इंस्पेक्शन की इजाज़त दे सकते हैं। फिर ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल को मुस्तकिल ख़त्म ना करने का ऐलान किया है और यह भी कहा है कि खित्ते में जो उनके इत्तेहादी प्रॉक्सी ग्रुप हैं हम उनकी मदद और हिमायत भी नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि यह हमारी दिफाई हिकमत अमली का हिस्सा है। और अमरीकी हुकाम यह दावा कर रहे हैं कि ईरान तवील मुद्दत में बैनुल बर आज़मी मिसाइल ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना लेगा और अपने मिसाइल प्रोग्राम को मजीद मजबूत कर लेगा। तो ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को खत्म ना करने का ऐलान किया है। यानी सादा लफ्जों में
امریکی اسرائیلی میڈیا اور تجزیہ کار اور مبصرین وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایران امریکہ کی شرائط ہو بہو 100% نہیں مان رہا ہے، اور کچھ چیزوں میں ایران نے باتیں مانی ہیں لیکن بہت سی چیزیں ابھی تک نہیں مانی گئی ہیں۔ اور خلاصہ اگر ہم کہیں کہ ایران کے ساتھ امریکہ کی ڈیل یا مذاکرات میں کوئی نتیجہ نکلنا ممکن نہیں ہے، امریکی میڈیا اور اسرائیلی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے، جبکہ ایرانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے مذاکرات بڑے پوزیٹو رہے ہیں۔ بدر بوسعیدی جو سلطنت عمان کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ لگا کر کہا کہ ہمارے مذاکرات بڑے پوزیٹو رہے ہیں۔ اب دوسری طرف یہ خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ اگرچہ امریکی صدر ٹرمپ ایران کے خلاف حملوں پر غور کر رہے ہیں، لیکن ٹرمپ حکومت کا منصوبہ طویل جنگ میں امریکہ کو دھسانا نہیں ہے، اور ہم سب جو ڈپلومیٹک آپشنز ہیں ان کو ترجیح دیں گے۔ یہ نائب امریکی صدر کا بیان واشنگٹن پوسٹ نے نشر کیا ہے۔ دوسری طرف نیو یارک ٹائمز جو کہ امریکی میڈیا ہے، اس نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ امریکی فوج کے اہلکار کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو کئی ہفتوں سے فضائی دفاعی نظام بھیجنے، فوجی طیاروں اور اسلحے کی مسلسل مشرق وسطیٰ میں تعیناتی کے باوجود پینٹاگون کے پاس ایران کے خلاف طویل بمباری مہم کے لیے درکار افرادی قوت یا اسلحہ موجود نہیں ہے۔ یعنی امریکہ ایران کے خلاف بہت بڑی لمبے عرصے تک کی جنگ نہیں لڑ سکتا، نہ تو ان کے پاس اتنے فوجی ہیں، نہ ان کے پاس اتنا اسلحہ ہے، اگرچہ پچھلے 2 مہینوں سے 300 سے زیادہ اسلحے کے جہاز بھیجے گئے ہیں۔ یہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے، اور اسی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ زیادہ سے زیادہ ایران کے خلاف 7 سے 10 دن تک لڑ سکتا ہے۔ دوسری طرف آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کے خلاف خود کش لوکاس نامی جو بمبار ڈرونز ہیں وہ اتار دیے ہیں۔ جیسے شاہد 136 ایرانی ڈرونز ہیں، ایسے ہی امریکہ نے اسی طرح کی کاپی بنائی ہے، اور وہ ڈرونز مشرق وسطیٰ میں بھیج دیے گئے ہیں، اور وہ ایران کے اندر مختلف میزائل سائٹس کو اور راکٹ لانچرز کو اور مختلف جگہوں کو ون وے ٹارگٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ امریکی میڈیا بتا رہا ہے۔ پھر آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ امریکی کانگریس کی رکن ہے الہان عمر، جو کہ ڈیموکریٹ پارٹی سے ہے، اور ٹرمپ اس سے خاتون رکن کانگریس کے خلاف بہت زیادہ بیان دیتا ہے۔ الہان عمر نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ میں لکھا کہ ماضی میں امریکہ نے عراق پر جب حملہ کیا تھا تو وہ رمضان المبارک کے اندر کیا تھا۔ 17 رمضان المبارک 2003 کو امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تھا، عراق پر حملہ کیا تھا۔ عراق پر امریکہ نے اسی طرح کارروائی کی تھی جیسے اب ایران کے خلاف منصوبے بن رہے ہیں۔ تو الہان عمر جو کہ امریکی رکن کانگریس ہے، کانگریس جو امریکی پارلیمنٹ ہے، اس کے اراکین کو امریکہ کی فوجی نقل و حرکت کے بارے میں سب چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ الہان عمر کا یہ کہنا کہ رمضان میں عراق پر حملہ ہوا تھا اور اب ایران پر بھی ویسے ہی رمضان میں حملہ ہو رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایران پر حملہ آنے والے چند دنوں کے اندر یعنی رمضان کے اندر ہونے والا ہے۔ الہان عمر جو کہ مسلم رکن کانگریس ہے امریکہ کی، اس نے یہ بھی کہا کہ یہ صرف بین الاقوامی قانون کا مسئلہ نہیں ہے کہ رمضان میں ایران پر حملہ کر دیا جائے، دراصل مذہبی شناخت کا معاملہ ہے۔ امریکہ مذہبی طور پر رمضان میں مسلمانوں کے مقدس مہینے میں دراصل مسلمانوں پر حملہ کرنے کو بہت فخر محسوس کرتا ہے، اور اسی وجہ سے ایران پر اسی نوعیت کا حملہ ہونے والا ہے۔ یہ الہان عمر کی ٹویٹ ہے جس کا میں نے خلاصہ آپ کو بتایا ہے۔ پھر آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ امریکی میڈیا ایکسیوس کا ایک سروے سامنے آتا ہے جس میں امریکی عوام کی اکثریت ایران کو امریکہ کے لیے اگرچہ خطرہ سمجھتی ہے، لیکن زیادہ تر افراد ایران کے خلاف امریکی صدر ٹرمپ کی جو مہم ہے اس کے خلاف ہیں۔ یعنی ٹرمپ خارجہ امور کے فیصلوں پر زیادہ ان کو تجربہ نہیں ہے، اور ٹرمپ کی حکومت خارجہ امور میں امریکہ کو بے جا مسائل میں الجھا رہی ہے، یہ امریکی میڈیا ایکسیوس کے سروے میں بتایا گیا ہے۔ پھر آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ فورن پالیسی میگزین، یہ امریکی میڈیا ہے، بہت طاقتور ہے، اس میں 4 امریکی فوجی جنرلز کے بارے میں جو رائے ہے وہ نشر ہوتی ہے، جو امریکی فوج کے سابق کمانڈر رہے ہیں عراق جنگ میں، اور جو افغانستان کے اندر امریکہ کی فوج کی طرف سے نیٹو کے کمانڈر رہے ہیں۔ انہوں نے اور باقی مختلف عہدوں پر رہنے والے امریکی فوجی جنرلز نے یہ کہا ہے کہ اگر ٹرمپ ایران پر حملہ کرے گا تو اس میں ٹرمپ امریکہ کو مسائل میں دھنسا دے گا، اور ایران پر حملہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی ویڈیو گیم نہیں ہے، یہ وینزویلا کی طرح نکولس مادورو کی طرح کا کوئی آپریشن نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایک امریکی جنرل نے تو یہ بھی کہا کہ اسامہ بن لادن کے خلاف جو آپریشن کیا گیا تھا اس سے کہیں زیادہ خطرناک آپریشن ایران سے لڑنا ہے، اور ایران کے خلاف جنگ میں اگر امریکہ اپنے جہاز بھیجے گا تو ایران امریکی جہازوں کو گرا سکتا ہے اور امریکی پائلٹس کو پکڑ سکتا ہے۔ اگر امریکہ کے پائلٹ پکڑے گئے، اگر امریکہ کے جہاز گر گئے تو پھر دنیا میں امریکہ کی جگہ ہسائی ہوگی، اور یہ رسوائی اور بدنامی ہوگی، اور امریکی عوام کا جو غیظ و غضب ہے ٹرمپ اس کا سامنا نہیں کر پائے گا۔
امریکی فوجی جنرلز نے ٹرمپ کو مشورہ دیا ہے کہ یہ لیبیا، عراق یا وینزویلا نہیں ہے، اس لیے ٹرمپ اب تک خوش قسمت رہا ہے کہ اس نے وینزویلا پر حملہ کیا اور وہاں بھی امریکی فوج بچ گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر دفعہ ٹرمپ بچ جائے گا۔ ٹرمپ کا ایران پر حملے کا فیصلہ بہت غلط ہو سکتا ہے، یہ فورن پالیسی میگزین نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ دوسری طرف NBC، یہ امریکی میڈیا ہے، اس نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ٹرمپ اگرچہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران امریکہ تک مار کرنے والے میزائل بنا رہا ہے، ٹرمپ کی حکومت کا وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی کہہ چکا ہے کہ ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام بڑا خطرناک ہے، ایران کے پاس ایسے میزائل آ سکتے ہیں جو امریکہ تک مار کر سکتے ہیں۔ تو NBC میڈیا نے کہا کہ یہ بات جھوٹی ہے، کیونکہ امریکہ کی خفیہ ایجنسیز بتا رہی ہیں کہ 10 سال تک ایران امریکہ تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ICBM نہیں بنا سکتا ہے۔ یعنی ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے کہ ایران کے پاس ایسے میزائل ہیں جو امریکہ تک مار کر سکتے ہیں۔ یاد رہے عراق کی جنگ میں جارج بش نے اور اس کی حکومت نے یہی جھوٹ بولا تھا کہ عراق کے پاس بڑے خطرناک قسم کے ویپنز ہیں، جبکہ بعد میں ثابت ہوا کہ وہ سراسر جھوٹ تھا۔ اس کے علاوہ امریکہ کے مشہور پروفیسر ہیں رابرٹ اے پیپ، اس نے کہا کہ ایران میں رجیم چینج، حکومت کو گرانا عراق یا افغانستان سے کہیں زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ایران رقبے اور آبادی دونوں کے لحاظ سے بڑا ملک ہے۔ اور امریکی پروفیسر نے کہا کہ ٹرمپ واضح حکمت عملی بتائے، ورنہ امریکہ عراق کی جنگ میں اتنا نہیں دھسا تھا جتنا امریکہ کو نقصان ہو سکتا ہے ایران کی جنگ میں۔ یہ بات رابرٹ اے پیپ نے کہی ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی فوجی ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ٹرمپ جو دھمکیاں لگا رہا ہے یہ ایران کو اچھی طرح سے پتہ ہے۔ ایران کی فوج تمام جگہوں پر چوکس ہے، مسلح ہے، اور امریکہ کو واضح اور دو ٹوک جواب ملے گا جب ایران پر حملہ ہوا۔ یاد رہے ماضی کے اندر جو امریکی صدر ٹرمپ ہے یہ خود عراق کی جنگ کی مخالفت کرتا رہا۔ ماضی میں ٹرمپ نے کئی مرتبہ کہا کہ عراق کی جنگ کیوں لڑی گئی، $2 ٹریلین سے زائد کا نقصان ہوا، ہزاروں امریکی فوجیوں کو قتل کروایا گیا، زخمی کروایا گیا، اور افغانستان کی جنگ کیوں لڑی گئی۔ یعنی ٹرمپ ماضی میں جنگوں کی مخالفت کرتا رہا، اور یہ جو الیکشن جیتا ہے، اقتدار میں آیا ہے، یہ بھی جنگیں شروع نہ کرنے اور جنگیں ختم کروانے کے نام پر جیتا ہے۔ امریکی عوام جنگوں سے بہت تنگ ہے، کیونکہ جنگوں سے امریکی عوام کو نقصان ہوتا ہے۔ لیکن اب یہی ٹرمپ ہے جو ایران کی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے، یہی ٹرمپ ہے جو ایران پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور یہی ٹرمپ ہے جس نے وینزویلا پر قبضہ کیا، اور یہی ٹرمپ ہے جو کینیڈا، گرین لینڈ اور باقی ملکوں کو دھمکا رہا ہے۔ تو امریکی عوام ٹرمپ کے خلاف ہو چکی ہے اور ٹرمپ کے خلاف فیصلے دے رہی ہے۔